دیکھیے انہیں پیچھے جو اپنے عمل چھوڑا ہے وہ کس اعتبار سے؟ انہوں نے وہ خط جو بصرہ والوں کو لکھا تھا وہ پکڑا گیا اور بعد میں ہماری تاریخ کا حصہ بنا، اور انہوں نے جو تقریریں کی اس میں بھی وہ بھی ظاہر تقریروں کا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے جو باتیں اس میں کہی ہیں وہ سب کو اگر نچوڑا جائے تو دیکھا جائے تو اس کا حاصل چند باتیں ہیں۔ کار لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے دو طریقے دیے تھے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے اصول قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، یعنی اس کے بنیادی چیزیں قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں، یہ سورس ہے ہمارے قانون کا سب سے بڑا۔ اور دوسرا جو سورس ہے وہ ہے میرے نانا کی سنت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، اس میں حضور کا عمل بھی ہے، اس میں حضور کے پسند و ناپسند کی داستان بھی ہے۔ یعنی کسی چیز کو آپ نے پسند فرمایا یا کسی کو ناپسند فرمایا وہ سنت بن گئی۔ کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور اس پر خاموش رہے، آپ کی خاموشی بھی سنت بن گئی، اور اس کو پسند کیا تو وہ ظاہرہ بڑھ کر سنت ہے، کس کو اس کو ناپسند کیا تو ناپسند کرنا بھی سنت بن گئی، اس کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ حدیث بن گئی، اور کسی پر خود عمل کر کے دکھایا تو وہ بھی سنت بن گئی۔ یہ تو ہے دوسرا سورس۔ کہا یہ دو بنیادی سورس ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا دین اور اپنی شریعت ہماری چھوڑی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ حضرت حسین نے بار بار یہ بات کہی کہ لوگوں مجھ تک جو دین پہنچا ہے اس کے یہی دو بنیادی سورس ہیں، اور اس میں اضافہ ہے خلفائے راشدین کی سنت کا۔ تو کہا اس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی نامزدگی کا اس میں کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے اپنے پیچھے خلافت چھوڑی تھی، اپنے پیچھے ملوکیت نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ جو شخص ملک بن گیا ہے، ایک بادشاہ بن گیا اور اپنے آپ کو کہتا خلیفہ ہے، لیکن اس نے جیسے ہی امیر معاویہ نے آنکھیں بند کی ہے اس نے اور برس اقتدار آیا، اس نے برس اقتدار آتے ہی شریعت کے ساتھ بدعہدی کرنا شروع کر دی ہے، اور اب اس کی عالی حوالی جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ ظلم کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ نہیں روکتا۔ آپ اسی سے اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل یزید نے تو نہیں کیا، وہ تو قتل ہوا دمشق میں، نہ اپنے کربلا میں، اور یزید موجود تھا دمشق میں، درمیان میں سینکڑے میل کا فاصلہ، اور مواصلات کا نظام اتنا تیز نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کو اطلاع پہنچ سکتی۔ اسی عبید اللہ بن زیاد نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ کیا عبید اللہ بن زیاد نے کیا، یزید نے نہیں کیا، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب حضرت حسین کا سر پہنچا وہاں اور بیبیاں پہنچی وہاں، انہوں نے ہر چند ان کا احترام کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کو زیورات بھی بنا کے دیے، کپڑے بھی بنا کے دیے، ان کے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا، جانے کا بھی بہت اچھا انتظام کیا، میں اس کو سب کو مانتا ہوں۔ لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے اگر اپنی مرضی سے اتنا بڑا کام کیا تھا تو کیا یزید نے اس کو معزول کیا؟ کیا یزید نے اس کو سزا دی کہ تم نے میرے حکم کے بغیر کئی آدمیوں کو اس طرح قتل کیا ہے کہ میرے لیے پوری امت میں نیک نامی ختم ہو گئی ہے، میں بدنام ہو کے رہ گیا اور میرے نام لینے کا کوئی روادار نہیں، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے بالکل اس کو نہ معزول کیا نہ سزا دی، بلکہ اسی عہدے پر، گورنر کے عہدے پر پہلے بھی فائز تھا پھر بھی فائز رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک اظہار کرتا رہے اس بات کا کہ میں اس پر خوش نہیں تھا، لیکن اگر خوش نہیں ہے تو پھر اس کو معزول کرتا، معلوم ہوتا اس کے فیصلے پر یقین اس کو خوشی ہوئی ہے اور سمجھتا ہے کہ میری امت کے میری حکومت کے استحکام کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 30 سال بغاوت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور اس سے پہلے 2 سالوں میں مختلف وقتوں میں بغاوتیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر کا دعویٰ کرنا اپنی خلافت کا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ حسین واقعتاً خلیفہ بننے کے مستحق ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک میں خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ شہید ہو گیا اس کے بعد انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا، تو کیا واقعتاً تسلیم کر لیا اسے یزید نے اگر وہ اس پر راضی نہیں تھا؟ اور تیسری بات کہ 30 سال جب باقاعدہ مدینہ طیبہ نے جو حضور کا مسکن و مدفن تھا اس کے لوگوں نے باقاعدہ بغاوت کی، تو اس نے کیا سلوک کیا؟ ان سے فوج کشی کی، ان کا قتل عام کیا، 3 دن تک اللہ کے گھر میں نماز نہیں ہو سکی، اور 3 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکی، اور اتنا قتل عام کیا کہ کسی صحابی زادے کو زندہ نہیں چھوڑا اس نے، اور اسی دوران خود بعض یعنی بیماریوں کے شکار ہو کر مر گیا۔ صرف 3 سال پوری میں اس نے حکومت نہیں کی،
اور ساری مملکت اسلامیہ میں جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہوئی. تو کہنا یہ ہے کہ اس نے کسی معاملے میں کبھی علی الاطلاق یا عام طور پر لوگوں پہ علی رؤوس الاشہاد یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے لوگوں نے غلطی کی اور انہوں نے حسین کو قتل کر دیا. میں اگر وہاں ہوتا تو میں واقعی ان کو بچا لیتا, یا وہ جو کہتے تھے وہ میرے پاس آ جاتے تھے, میں اس کو واقعتاً ان کو وزن دیتا اور اس میں جو ماننے کی باتیں جو مان لیتا. اس نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس میں شریک تھا بلکہ وہ اس پر خوش بھی تھا. لیکن یہ تو حسین کا معاملہ ہے نا کہ ان کو شہید کر دیا گیا, اور دوسرے لوگ جنہوں نے شہید کیا وہ عبید اللہ بن زیاد ہیں اور شمر ذوالجوشن ہیں یا عمر بن سعد ہیں یا اور تو اس طرح کے لوگ ہیں جو نہ صرف آگے پیش تھے بلکہ اس پر راضی تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے.